آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کوئی آئینی پیکیج لا رہے ہیں تو آپ ہر بار ایسوسیشن کو بھیجیں اور ان کو ٹائم دیں، ان سے اپنا رسپانس لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ملک میں، ان کی بھی آراء لینی بہت ضروری ہے۔ اس کو جلدی میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی جو کوشش تھی، یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکیج جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں لایا گیا ہو، یہ لانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو پتہ نہیں، اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لا رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ یہ پیکیج کیا ہے۔ حامد خان صاحب، ابھی تک جو مولانا قمروان صاحب کا جو مجوزہ ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ سامنے آیا ہے وہ ایک آئینی بینچ کی بات کریں، کیا پاکستان تحریک انصاف آئینی بینچ کے لیے ایگری ہے؟ دیکھیے آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنا ہی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے۔ اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے 5 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ 3 خاص طور پہ جو ہم اوریجنل جو سیکشن ہے اس سے متعلقہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل جو 184(3 ہمارا، آرٹیکل 184(1) یا 186 اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو وکلاء کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے 5 ججز کا اور کوئی 15ویں نمبر سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو 10ویں نمبر سے اٹھا لے۔ بلکہ انڈیا میں ایک کرائسس ہو چکا ہے، ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا تھا جس میں اس نے مرضی سے نیچے سے ججز لیے تھے، تو جو 4 سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے۔ سو لہٰذا کانسٹیٹیوشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ وکلاء کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو چیف جج سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس ہو، اس کا فوراً نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران کا جنہوں نے یہ پٹیشن ہم نے داخل کی۔ ہم لوگ 6 ممبران ہیں جس پاکستان بار کے، اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پاکستان بار کے اندر جو ایک مسودہ تیار کر کے دیا گیا، ہم میں سے شیئر نہیں کیا۔ میں اور چودھری اشتیاق، ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار کے ممبر ہے پاکستان بار، ہم لوگ گئے، ہمیں اس کا مسودہ ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے کیا سجیشنز دی۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں تو دور کی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے، ہم لوگ یہاں سے جو سجیشنز جاری ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ لگی۔ ہم آئینی عدالت کی فیڈرل کورٹ کے خلاف ہیں اور اپنا رائٹ ہم نے ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی آئین کی، ہم لوگ سب متحد ہیں وکلاء۔ اور آپ نے دیکھا ہمارے جو کنونشنز ہوئے ہیں سارے، اور کراچی کنونشن بھی آپ نے دیکھا جن لوگوں نے کور کیا، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آپ میں سے وہاں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا سب کا اس قوم کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی ہم اس کی پرزور طرح سے مخالفت کریں گے آئین و قانون کے حساب سے، کیونکہ یہ جیسے حامد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے۔ دیکھیے یہ بھٹو صاحب کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ پوری بروٹ میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن انہوں نے ایک جلدی میں بنایا نہیں 73 کا آئین، پورا 1 سال لگا اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی۔ اور بھٹو صاحب کی آپ سپیچ سن لیں، انہوں نے کہا آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، آپ خود دیکھیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ، اور وہ ایک الگ ستون ہے، آپ ان کی ڈیبیٹ آپ کی ساتھ یا پارلیمنٹ ہے آپ کے، آپ نکالیے ان کی ڈیبیٹ بھٹو صاحب کے اور ان کی پارٹی کو دکھائیے کہ آپ کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیا بات کی کہ آزاد عدلیہ کی کوئی ہم برداشت نہیں کریں گے آزاد عدلیہ پہ حملہ، اور انشاءاللہ ہم اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ میرا آپ کا سب کا بنیادی حقوق ختم ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آئین کے ترمیم میں۔ اور ترمیم کبھی ججمنٹ ہے فل کورٹ کی، آپ لوگ سب یہاں موجود تھے اس زمانے میں، 2015 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایک بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے آئین کا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیا آج پارلیمان اپنے آپ کو سپریم کہہ کے کل پاکستان کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ صدر از دا ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا، پارلیمانی نظام کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ تو وہی حملہ ہو رہا ہے جیسے سپریم کورٹ پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک اوپر سپریم کورٹ پہ ان دونوں میں جھگڑا ہوگا تو ایک تیسرا سپریم کورٹ بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں ملک کے ساتھ ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ ایک یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے ہمارا ملک میں، جب لاسٹ ٹائم آئین توڑا گیا تھا 1956 کا، آپ نے یاد ہے، ملک ہمارا ٹوٹ گیا تھا، تو یہ چیز پھر سے نہ دہرائی جائے، ہماری تاریخ سے اب سیکھیں۔ حافظ صاحب ایک اور بات ہے کہ ہم نے یہ ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم کسی 5 یا 4 ناموں کو نہیں مانتے، نہ ہونا چاہیے، سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے، ورک کرنا پڑے، ہم پورے پاکستان کے وکلاء کو یکجا کریں گے،
ये नहीं हो सकता पिक एंड चूज कि आप 4 नाम दें, 3 नाम दें। सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस होना चाहिए, और वही कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है और वही आज़ाद अदलिये की रिक्वायरमेंट है। वरना जब एक की बजाय दूसरा आएगा तो कंप्रोमाइज़ भी होगा और अपनी मनमानी भी होगी। ये हम इसकी बिल्कुल ना इजाज़त देंगे, ना इससे हम पीछे हटेंगे। बिल्कुल सही। ये इस हवाले से जो चौहान साहब ने कहा है, मैं एक तारीखी भी आपको मिसाल पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में 2 दफ़ा ये हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर करके एक जूनियर जज को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। पहली दफ़ा 1954 में हुआ है, जब जस्टिस मुनीर को जो जूनियर थे और उनसे सीनियर अबू साले मोहम्मद अकरम बंगाल के थे, जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इग्नोर करके लगाया गया। उसके बाद सारी कौम जानती है कि क्या डिज़ास्टर हुआ पाकिस्तान के साथ। 200 केस आया, 200 केस, उससे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में क्या कुछ हुआ। तो वो एक तो वो हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा है कि जहाँ सीनियरिटी प्रिंसिपल जो इग्नोर होता है उसके बड़े नताज। दूसरा 1994 में जब सासू जान जो सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, और बल्कि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे तकरीबन 2 माह, उन्हें नज़रअंदाज करके चौथे नंबर से इन्होंने सजाद अली शाह को उठाया और उनको चीफ जस्टिस बनाया। उसके बाद 3 साल 4 साल जो इस मुल्क में हुआ वो सब ने देखा, बाकायदा हमला पॉलिटिकल पार्टी ने किया। और ना सिर्फ ये कि पूरी तरह डिवाइड हो गई जुडिशरी। हम बल्कि यहाँ पर आए थे एक डेलीगेशन लेके, जिसको उससे सरबराही आबिद मंटो साहब है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के तौर पे कर रहे थे, मैं उनके साथ था, और भी कि हमने बड़ी मुश्किल से उनको एक जगह इकट्ठे बिठाया था सारे 17 जजेस को, लेकिन फिर भी उसके बाद आपस में स्प्लिट आई। उसके नतीजे में जजमेंट आई, असद अली केस वाला जजमेंट है, अल जिहाद का 1900 की जरा पहले होगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट के 1998 हाँ 1998 वाली जो जजमेंट है असद अली केस, 10 जजेस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस के आया आइन में ये लिखा है या नहीं लिखा, सीनियर मोस्ट जज ही जो है वो चीफ जस्टिस हो सकता है। 18वीं तरमीम में उसको अप्रूव किया गया। हाँ, और फिर 18वीं तरमीम ने वही जजमेंट की जो रूह थी उसको अडॉप्ट कर लिया। लिहाजा ये कहना कि जी ये हम बदल देंगे, ये नहीं बदला जा सकता। ये तकरीबन पाकिस्तान की आइन के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि 2 दफ़ा इंडिया में ये असूल तोड़ा गया। 1973 में पहली दफ़ा इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, और चौथे नंबर से जज उठाया था उन्होंने जस्टिस रे, और उसको बना दिया चीफ जस्टिस। तीनों सीनियर मोस्ट जजेस ने रिज़ाइन कर दिया। और दूसरी दफ़ा फिर इंदिरा गांधी ने 1977 में हमीदुल्लाह बेग जो दूसरे नंबर पे थे उनको लिया, और जो जस्टिस खन्ना सीनियर मोस्ट जज थे उनको इग्नोर किया, तो उन्होंने भी रिज़ाइन किया। उसके बाद वकला का इतना ज़्यादा इसके ऊपर वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ कि उसके बाद वादा किया गया, और बाशमूल इंदिरा गांधी के, कि आइंदा सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर नहीं किया जाए। सो सन 78 से लेके आज तक वो वहाँ पर आर्टिकल 170 ये जो 175A वाला नहीं प्रोविज़न, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि 78 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 25-26 चीफ जस्टिस आ चुके हैं कि सीनियर मोस्ट को इग्नोर किया गया हो। अब वो न बग़ैर आइन का हिस्सा बने। बहरहाल 1999 में एक जजमेंट भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सीनियर मोस्ट होना चाहिए, तो ये सिलसिला चल रहा है। सो इसलिए इसको अगर चेंज किया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न आती है, जैसे कि सजाद अली शाह के ज़माने में आई, जैसे कि मुनीर साहब के ज़माने में आई, उससे बचना बहुत ज़रूरी है।